أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. صلوات بھیج دیں محمد وعلیہ. ارشاد اقدس سے جناب رب العزت ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی اور زیادتی نہیں ہے. ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتایا جا چکا ہے. عزیزان گرامی، میں نے جو سلسلہ بیان آپ کے سامنے شروع کیا، اس میں کل تک میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی کہ دین کیا ہے، دین کا تھیم کیا ہے، دین کی اسپرٹ کیا ہے، دین کس لیے آتا ہے اور دین کا مشن کیا ہوتا ہے. یہ تمام باتیں گزشتہ 3 مجلسوں میں نے کوشش کی کہ آپ حضرات کی خدمت میں واضح ہو جائیں. اب آج سے میرا بیان بہت توجہ اور غور سے سنیے گا. یہ بیان جو کل تک تھا، یہ تو اس لیے تھا کہ ذہنوں کے ریکارڈ میں یہ بات پڑی رہے کہ دین یہ ہوتا ہے. اب آج سے مجھے آپ کو یہ سنانا ہے کہ اسلام کے ساتھ پرابلم کہاں سے شروع ہوئی اور اسلام کے ساتھ کیا دشواری ہوئی کہ وہ دین جو امن و امان کے لیے آیا تھا، وہ دین جو دنیا میں پھول برسانے آیا تھا، وہ دین جو کمزوروں، غریبوں، پریشان حالوں، دکھ درد کے مارے انسانوں کے دکھ درد کے علاج کے واسطے آیا تھا، آج دماغوں میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ وہ دنیا میں پرابلمز کریٹ کر رہا ہے، وہ پریشانیاں پیدا کر رہا ہے، وہ زحمتیں پیدا کر رہا ہے، اس کے اندر دہشت گرد پیدا ہو رہے ہیں، اس کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے دنیا سکون سے نہیں رہ سکتی. یہ کیا معاملہ ہے، کیا چکر ہے؟ اور ایسا کیوں ہوا کہ وہ بات جو اچھائی کے لیے آئی تھی وہ برائی بن گئی، اور وہ بات جو خیر کے لیے آئی تھی وہ شر بن گئی، اور وہ پیغام جو انسانوں کے دکھ درد کا علاج کرنے کے لیے آیا تھا، آج اس پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ وہ انسانوں کو دکھ درد میں مبتلا کر رہا ہے. اس کے اندر مخالفوں کی مخالفتوں کا بھی تجزیہ ہونا ضروری ہے کہ جو ہمارے مخالف ہیں اور ہمارے دشمن ہیں وہ ہمارے متعلق اس طرح کے خیالات کیوں پیش کر رہے ہیں،
اور کیا اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے جو ہرگز ہرگز ہمارے اوپر نہیں لگنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کہیں کے اوپر کوئی خامی یا کمزوری تو نہیں رہ گئی ہے، یا ہمارے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم صحیح دین کی تصویر دنیا کے سامنے نہیں پیش کر پائیں. عزیزان گرامی، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہو، جو لوگ سن رہے ہیں، میں ان سے بڑی خصوصی توجہ کی اپیل کر رہا ہوں کہ وہ ایک ایک میرے جملے کو بڑی توجہ اور غور سے سنیں. اسلام ایک دین ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اسلام ایک دین ہے، دھرم ہے، ریلیجن ہے، مذہب ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. قرآن پاک ہی کی یہ آیت بھی ہے جس سے میں اپنی گفتگو روز شروع کر رہا ہوں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اس کے اندر خاص طور سے اپنے ذہن کی تمام روشنی کا فوکس آپ ڈالیے لفظ دین کے اوپر. دین کے اوپر پورا زور دیجئے کہ دین کیا ہے. اس لیے کہ اسلام کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ بہت کچھ دنیا میں حکومتوں کے کام ہوئے ہیں جس کے اوپر دین کے بینر لگائے گئے ہیں. بہت کچھ دنیا میں حکومتوں کے کام ہوئے ہیں جس کے اوپر دین کے بینر لگائے گئے ہیں. تو جب بات دین کی ہوگی تو دین کے اصول کے تحت ہوگی، اور جب بات حکومت کی ہوگی تو زبان پر ہوگا لفظ دین، عمل ہوگا حکومت. چونکہ زبان و عمل میں فرق ہو جائے گا لہذا دنیا میں وہ شے بدنام ہو جائے گی. اسلام کے ساتھ یہی ہوا. اب آئیے میرے ساتھ اسلام کی ہسٹری سنیے. یہ بات بہت پرانی ہے، اور اتنی پرانی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے کی ہے. یہ بات اتنی پرانی ہے کہ رسول اللہ کے زمانے کی ہے. حضور سرور کائنات دین لے کے آئے، اور انہوں نے مکے میں جہاں انسانیت دم توڑ رہی تھی اور سسک رہی تھی، جہاں طاقت کا راج تھا، جہاں ظلم و جور کی حکومت تھی، جہاں کالے اور گورے، آقا اور غلام، مالدار اور غریب کے درمیان بڑا ڈسکرمنیشن تھا، بڑا فرق تھا، بہت اونچ نیچ تھی، جہاں غلاموں کو جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا، جہاں دنیا غلط رسم و رواج کے بندھنوں میں جکڑی بھی تھی، جہاں نیکی، اچھائی، اخلاق اور شرافت نام کی چیزوں کا کوئی قریب وجود ہی نہ تھا، ایسے اندھیرے گھٹا ٹوپ اندھیرے ماحول میں اللہ کے سب سے بڑے رسول نے شمع مذہب جلائی، دین کی شمع روشن کی اللہ کے حکم سے. غریبوں نے، کمزوروں نے، محتاجوں نے، غلاموں نے، بے سہارا لوگوں نے، ویکر سیکشن نے اسلام کو بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھا کہ شاید اس پیغام میں ہمارے دکھ درد کا علاج ہے، شاید اس میں ہماری مصیبتوں کی دوا ہے، شاید اس کے اندر ہماری تکلیفوں کے لیے کوئی سہارا ڈھونڈا گیا ہے. لیکن طاقتوروں نے، دولت مندوں نے، پیسے والوں نے، جتھے والوں نے، قبیلے والوں نے اس پیغام کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا. آپ یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں
کہ تعداد بھلے غریبوں کی زیادہ ہو لیکن طاقت پیسے والوں کے پاس ہوتی ہے، تعداد بھلے کمزوروں کی زیادہ ہو لیکن انفلوئنس طاقتوروں کا زیادہ ہوتا ہے۔ یہی اسلام کے ساتھ بھی ہوا، پتھر آنے لگے، نازیبا جملے آنے لگے، ظلم ہونے لگے، ستم ہونے لگے، کانٹے بچھائے جانے لگے، قتل کی تدبیریں ہونے لگیں، ستایا جانے لگا، سوشل بائیکاٹ ہونے لگا۔ وہ تو یہ کہیے کہ رسول بھی کچھ ایسے بے سہارا نہ تھے، اور اسلام کی شمع کا محافظ اللہ تھا، لہذا آندھیوں سے یہ چراغ گل نہ ہو سکا۔ اور دوسرے اللہ نے شمع ہدایت کے لیے کچھ فانوس بنائے تھے، اللہ نے شمع ہدایت کے لیے کچھ فانوس بنائے تھے، ان فانوسوں سے طوفانی ہوا کا رخ خود مڑ گیا۔ اب اگر میں ان فانوسوں کے نام لینا شروع کروں تو آپ ایک ایک سے واقف ہیں۔ کبھی شمع ہدایت کے واسطے فانوس ابو طالب بنے، کبھی شمع ہدایت کا فانوس ختیجہ بنی، کبھی شمع ہدایت کا فانوس حیدر کرار بنے، اور یہ شمع ہدایت فانوس میں روشن رہی حکم خدا سے، یہاں تک کہ حضور سرور کائنات نے ابو طالب و خدیجہ کی رحلت کے بعد مکہ چھوڑ دیا اور مدینے تشریف لے گئے، اس لیے کہ ایک ہی سال میں بلکہ 3 مہینے کے اندر اندر یہ 2 بڑے سپورٹرز جو تھے یہ اٹھ گئے تھے، یعنی جناب ابو طالب کی بھی رحلت ہو گئی اور جناب خدیجہ کی بھی رحلت ہو گئی۔ اب اللہ کا حکم ہوا کہ ہمارے حبیب وطن چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ۔ کیوں میرے معبود؟ کیا اپنے رسول کو تو مکے میں محفوظ نہیں رکھ سکتا جو مدینے بھجوا رہا ہے؟ توجہ سنیے گا، اے میرے خدا، اصلی محافظ تو ہے، کیا تو اپنے حبیب کی حفاظت مکے میں نہیں کر سکتا جو مدینے بھجوا رہا ہے؟ کہا میں ہر جگہ حفاظت کرنے پر قادر ہوں، مگر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جس نے میری راہ میں خدمتیں کی ہوں اس کی خدمتوں کا اقرار کیا جائے۔ اگر میں محمد کو مکے میں رہ کے بچائے رکھوں تو دنیا ابو طالب و خدیجہ کی خدمتیں بھول جائے گی۔ صلوات بھیج دیں محمد فرما کے مکے سے مدینے چلے گئے، اور یہ ہجرت لا اکراہ فی الدین کی تفسیر تھی کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اگر تمہیں ہماری آواز نہیں پسند ہے، اگر تمہیں ہمارا پیغام نہیں پسند ہے، اگر تمہیں ہمارا فلسفہ حیات نہیں پسند ہے تو کوئی زبردستی تم پر نہیں ہے، ہم تمہارا شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے، اس سے زیادہ اخلاق اور انسانیت کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری بات اور ہمارا پیغام اور ہمارا فلسفہ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے تو ہم جا رہے ہیں۔ حضور اپنا وطن، اپنا گھر، اپنا شہر چھوڑ کے مدینے تشریف لے گئے، مگر مکے والوں کو، مخالفوں کو، دولت مندوں اور طاقتوروں کو، قبیلے والوں اور جتھے والوں کو
یہ بات پسند نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو اور برا ہوا کہ وہ یہاں سے چلے گئے، اس لیے کہ یہاں تو ہم مخالفت کر کے روکے ہوئے تھے، وہاں وہ دین پھیلائیں گے، ہم کہاں ہوں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پیغام اور پھیلے گا، لہذا اس کا انتظام کرو. وہ انتظام انہوں نے یہ کیا کہ لشکر لے لے کے قتل رسول کے لیے گئے. بدر میں گئے، پہلی لڑائی بدر کی ہوئی، پھر دوسری لڑائی احد کی ہوئی، تیسری لڑائی خندق کی ہوئی. ان تینوں لڑائیوں میں مکے کے لوگ لشکر لے کے رسول اللہ سے لڑنے آئے. فلسفہ جہاد بھی سن لیجئے، اس لیے کہ آج کی دنیا میں لفظ جہاد بہت بدنام ہو رہا ہے. بدنام اس لیے ہو رہا ہے کہ جس نے 4 آدمی جمع کر لیے جہاد کا نعرہ دے دیا، ہمیں نہ صبح دیکھا نہ شام، نہ دن دیکھا نہ رات. جہاد جہاد ایک اسلامی عبادت کا نام ہے. اسلامی عبادتوں کے لیے شرطیں ہیں، قانون ہیں، دستور ہیں. نماز صبح کی پڑھتا ہوں میں 16 رکعت، اللہ اکبر. کہیے کیسی رہے گی؟ صبح کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے. سہانا وقت ہے، عبادت کرنے کو دل چاہ رہا ہے، مگر 16 رکعت نہیں پڑھی جائے گی. میں محرم میں رمضان کیے لیتا ہوں، محرم میں رمضان نہیں ہوگا. میں رمضان میں حج کرنے جاؤں گا، رمضان کے مہینے میں حج نہیں ہوگا. معلوم ہے ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے عبادت میں، اس اصول کے حساب سے عبادت ہوگی. حج ہے مگر ذی الحج کے مہینے میں ہے، روزے ہیں مگر رمضان کے مہینے میں واجب ہیں. صبح کی نماز ہے مگر 2 رکعت ہے، اس میں بھی قاعدے ہیں. قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہونا چاہیے، آدمی باوضو ہونا چاہیے، جگہ مباح ہونا چاہیے، جسم پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. یہ ساری کنڈیشنز لگی ہوئی ہیں جب نماز ہوگی. یہ نہیں ہے کہ میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لوں کہ خدا تو ادھر بھی ہے. تو جس کا جدھر دل چاہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، یہ نہیں ہے. نماز سارے مسلمانوں پر واجب ہے اور نماز میں کوئی نرمی نہیں ہے، مگر ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ کعبے کا ڈائریکشن کدھر ہے اور کعبے کے ڈائریکشن کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہوگی. جب آپ کی نماز صحیح ہوگی، ورنہ اگر آپ نے جان بوجھ کے کعبے کے ڈائریکشن سے منہ پھیرا تو آپ اسلام ہی سے خارج ہو جائیں گے. اللہ نے اسی لیے لامکان نے ایک گھر بنوایا اور یہ بتا دیا کہ اگر مکان سے بیت سے منہ پھر جائے تو نماز نہ رہے گی، تو اگر اہل بیت سے دل پھر جائے صلوات بر محمد.
آپ اچھے طریقے سے غور کر لیجئے کہ جہاد کیا ہے، اور جہاد کا آرڈر دینے کے لیے اتھارٹی کون ہے، جہاد کب ہوتا ہے۔ ہمیں جہاد ہمارے دین کا جز ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، مگر جو کھڑا ہو جائے ہم اس کو مجاہد بھی نہیں مان سکتے۔ ہمارے فروع دین کی لسٹ میں جہاد ہے، اگر ہم جہاد سے ڈینائی کریں گے تو ہم مسلمان نہیں رہ جائیں گے۔ لیکن جو نعرہ دے دے جہاد کا، ہم سر سے کفن باندھ کے نکل جائیں، ہماری جان اتنی سستی بھی نہیں ہے۔ جہاد ایک اسلامی عبادت ہے۔ جہاد کے معنی ہے کوشش۔ اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جد و جہد، اسٹرگل، اسی سے یہ لفظ جہاد بنا ہے، کوشش۔ جہاد کئی طرح کا ہوتا ہے، جہاد بالنفس ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالسیف ہے۔ جہاد بالنفس ہے، آدمی اپنے نفس سے جہاد کرے، اس لیے کہ ایول اسپرٹ اور برائیاں آپ کے اندر بھی چھپی بیٹھی ہیں۔ اس کا مال کھا لو، اس کو ذلیل کر دو، اس کو نیچا دکھا دو، اس جائیداد پر قبضہ کر لو۔ اندر جو طوفان اٹھتے ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں، اور اندر جو سیلاب آتے ہیں اس کے اندر بڑے بڑے کشتیاں ڈوب جاتی ہیں۔ تو جہاد بالنفس یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں آدمی اپنے نفس کے دیو کو زیر کرے۔ اور فرمایا آپ نے جہاد خالی میدان ہی میں نہیں ہوتا، یہ سن لیں جہاں جہاں میری آواز جاتی ہے، جہاد خالی میدان ہی میں نہیں ہوتا، جہاد صبح سے شام تک ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ رات کے تھکے ہوئے 2 مجلسیں پڑھ کے جا کے وہاں بیٹھے، ماشاءاللہ 1 بجے 1:30 بجے رات تک مومنوں نے جگایا، پھر سوئے، اب یہیں پہ اذان ہوتی ہے لاؤڈ اسپیکر پر، تو آنکھ کھلنا کمپلسری ہے، واجب ہے، سمجھیے، ایسا نہیں کہ آنکھ لگی رہ جائے۔ اب جو اٹھے تو سارا جسم تھکا ہوا، نیند آ رہی ہے، کیفیت خراب ہے، تو اب سمجھیے جہاد شروع ہو گیا۔ اس لیے کہ 2 طاقتوں نے لڑنا شروع کیا۔ ایک طاقت کہتی ہے اٹھو نماز پڑھو، نماز واجب ہے، دوسری کہتی ہے کروٹ لے کے سو رہو، بہت تھکے ہوئے ہو۔ یہ سمجھ لیجئے جو کہہ رہی ہے نماز پڑھو یہ لشکر اسلام ہے، جو کہہ رہا ہے سو رہو یہ لشکر کفر ہے۔ جو کہہ رہا ہے سو رہو یہ لشکر کفر ہے۔ سمجھے جہاد شروع ہو گیا، وہاں اذان ہو رہی ہے، یہاں جہاد ہو رہا ہے۔ اب اگر ہم چادر پھینک کے اٹھ بیٹھے تو ہم نے نماز پڑھ لی تو لشکر اسلام فتح یاب ہو گیا، لشکر کفر شکست کھا گیا، اور اگر کروٹ لے کے سو گئے تو لشکر اسلام ہار گیا، لشکر کفر فتح یاب ہو گیا۔ تو ایک جہاد ہے اپنے نفس سے جہاد، دوسرا جہاد ہے اپنے مال سے جہاد۔ آدمی کو پیسے سے بھی بڑا پیار ہوتا ہے، محنت سے کماتا ہے تو آسانی سے خرچ کرنے پر تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہاں مسجد بن رہی ہے، وہاں امام بارگاہ بن رہی ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، مستحق ہے، اس کو ضرورت ہے، وہ بیمار ہے، وہ آپ سے سوال کر رہا ہے۔ اب اندر اندر ایک کیفیت ہے، دے دیں ٹال جائیں۔ اب اگر آپ نے پیسے دے دیے تو لشکر اسلام کامیاب ہو گیا، اور جیب میں پیسے بچا کے نکل گئے تو اب سمجھ لیجئے آپ، تو جہاد بالنفس، جہاد بالمال، جہاد بالقلم، نصرت حق میں جس نے لکھا اس نے جہاد کیا،
یہ قلم سے جہاد ہے. جہاد باللسان، حق بولیے، جہاں حق کہنے کی ضرورت ہو وہاں حق کہیے، مظلوم کو مظلوم کہیے، ظالم کو ظالم کہیے، قاتل کو قاتل کہیے، مصلحت کا شکار ہو کے چپکے نہ ہو جائیے. یہ جہاد باللسان ہے، زبان کے ذریعے جہاد. من جملہ ان جہادوں کے ایک جہاد بالسیف ہے، تلوار کے ذریعے جہاد. تو تلوار کے ذریعے جہاد کب ہوتا ہے؟ تلوار کے ذریعے ہر وقت جہاد نہیں ہوگا. تلوار کے ذریعے اس وقت جہاد ہوگا جب اسلام کو ضرورت ہو. دیکھیے سمجھ لیجئے، تلوار کے ذریعے اس وقت جہاد ہوگا جب اسلام کو ضرورت ہو. اگر مسلمان کو ضرورت ہے تو وہ جہاد نہیں ہے. اگر ملک گیری کے لیے ہو رہا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے. اگر اقتدار پر قبضے کے لیے ہو رہا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے. اگر سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے ہو رہا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے. یہ اسلام کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے. سنیے گا یہ جملہ اور اس کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا. یہ اسلام کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ 1400 برس کے طول تاریخ میں مسلمان کو جب حکومت ملی اس نے اس کا نام اسلام رکھا، اور جب لڑنے نکلا تو اس نے اس کا نام جہاد رکھا. جب مسلمان لڑے جب جہاد نہیں ہوتا، اور جب مسلمان کے پاس پاور آئے جب اسلامی حکومت نہیں ہوتی. غور فرمایا آپ نے؟ تو جہاد ہمیشہ اس صورت میں ہوتا ہے جب اسلام کو ضرورت ہو. اور مذہب چاہے ہماری قربانی، اس وقت ہمارا فرض ہے کہ ہم سر سے کفن باندھ کے نکلیں. اس وقت ہمارا فرض ہے کہ ہم سر سے کفن باندھ کے نکلیں. اور دوسری بات بھی سن لیجئے اور اس کو بھی ریکارڈ کر لیجئے ذہن میں کہ جہاد ہمیشہ ڈیفینسو ہوتا ہے، کبھی آفینسو نہیں ہوتا. دیکھیں جتنی آواز میری جا رہی ہے اور جتنے بچے ہیں وہ اچھے طریقے سے سن لیں کہ جہاد جب ہوگا ہمیشہ ڈیفینسو ہوگا، کبھی آفینسو نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آفینسو کیوں ہو جب لا اکراہ فی الدین کا فارمولہ موجود ہے. جب دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو ہم آپ کے دروازے پر تلوار لے کے کیوں چڑھیں؟ جب کوئی جبر نہیں ہے تو ہم آپ کے دروازے پر تلوار لے کے کیوں چڑھیں؟ لہذا جہاد ہمیشہ ڈیفینسو ہوتا ہے، کبھی جہاد آفینسو نہیں ہوتا. اور ہماری فقہ میں، فقہ جعفری میں، جہاد کا آرڈر صرف امام معصوم دے سکتا ہے، غیر کو حق نہیں ہے جہاد کی اجازت دینے کا. یہ سمجھ لیجیے. ہاں اگر کوئی حملہ آور ہو جائے ہم پر اور مجبور کر دے تو مراجع غیبت امام میں جو فرائض انجام دیتے ہیں وہ انجام دیں گے، وہ ایک دوسری منزل. لیکن ویسے شروع کرنے کی بات جو ہے وہ ہمیشہ امام معصوم کی اجازت ہونی چاہیے. غور کیا آپ نے؟ اور اب آپ دیکھیے کہ جہاد، اسلامی جہاد کی تصویریں وہ خود ساختہ جہادی تنظیمیں نہیں بنیں گی جن کا جب دل چاہا انہوں نے جہاد شروع کر دیا. اسلامی جہاد کا نمونہ جو بنے گا وہ حضور سرور کائنات کی سیرت پاک بنے گی. تو اب آئیے میں آپ کو پہلے تو قرآن پاک میں جہاد کی آیت سناؤں
کہ جہاد کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے اور جہاد کرنے والے کے لیے جو تلوار لے کے میدان میں نکلتا ہے کیا کنڈیشنز رکھی ہیں. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یہ قرآن پاک کی آیت ہے, اس کے اندر ذکر جہاد ہے اور اس کے اندر جہاد کا پورا فارمولہ موجود ہے. اب آپ میرے ساتھ اس آیہ مبارکہ پر غور کیجئے. ارشاد رب العزت ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ پہلی کنڈیشن جن سے ایڈریس کیا جا رہا ہے, جن سے بات کی جا رہی ہے, کون لوگ ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو, جن کے پاس ایمان موجود ہے, یعنی وہ لوگ جن کے عقیدے پہلے سے ٹھیک ہیں. آمنو کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے پاس ایمان موجود ہے, ان کے عقیدے پہلے سے ٹھیک ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, تو پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو جہاد کو جائے اس کا عقیدہ تو پہلے ہی سے ٹھیک ہونا چاہیے اور اس کو مومن ہونا چاہیے, پہلی بات. اب آئیے دوسری بات, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, تقوی الہی اختیار کرو, متقی بنو, پرہیزگار بنو. ایمان جو ہے وہ عقیدے کی طرف اشارہ کرتا ہے, تقوی جو ہے وہ عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے. یعنی ایمان تو تمہارے سینے میں موجود ہی ہے, مگر اپنے کیریکٹر کو ٹھیک کرو, اپنے چال چلن کو ٹھیک کرو, اپنی عادتوں خصلتوں کو ٹھیک کرو, اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو, اپنے اندر تقوی پیدا کرو, ایک متقی انسان بنو تم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اب یہ دو اسٹیج ہوئے, یعنی ایک مسلمان جو مومن بھی ہے اور پرہیزگار بھی ہے, اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے اور اس کا عمل بھی صحیح ہے. ابھی بھی جہاد کی پرمیشن نہیں ملی, کردار بھی صحیح ہے اس کا اور عقیدہ بھی صحیح ہے اس کا, دونوں چیزیں ٹھیک ہیں. ایمان بھی ہے اس کے پاس اور عمل بھی اس کا ٹھیک ٹھاک ہے, چال چلن بھی اس کا بہت عمدہ ہے. اب اس کے بعد تیسری کنڈیشن لگی, وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو. یہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ جب مومن ہو گیا, متقی ہو گیا, تو اب وسیلہ کیا ہے؟ یہ ہے اسلام میں صحیح لیڈرشپ. صحیح لیڈرشپ کی تلاش کرو. جب کوئی آدمی مومن ہو جائے, متقی ہو جائے اور صحیح رہبر اس کو مل جائے, اب اجازت ہے کہ جہاد کرو. یہ نہیں ہے کہ جس کا جب سمجھ میں آیا وہ جہاد کے لیے تیار ہو گیا اور جس کو جب سمجھ میں آیا وہ تلوار لے کے گھر سے نکل پڑا کہ ہمیں جہاد کرنا ہے. اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. اور اب اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اب آئیے رسول اللہ کی زندگی میں اور حیات طیبہ میں جو جہاد ہوئے, وہ تمام جہاد جو تھے وہ ڈیفینسو تھے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں.
تو بمبئی میں رہنے والے ہر بچے کی سمجھ میں بات آ جائے گی، مگر میری مجلس بمبئی کے باہر بھی سنی جاتی ہے، لہذا میں ان کے لیے یہ جملہ کہہ دوں کہ میں جس علاقے میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں یہ بمبئی میں بھنڈی بازار کا علاقہ کہلاتا ہے، اور باندرا جو ہے وہ تقریباً یہاں سے 15-16 کلومیٹر دور ہے۔ یہ آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ ان بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو مجھ کو ملک سے باہر سن رہے ہیں، اس لیے کہ انٹرنیٹ سے یہ باہر جاتی ہے مجلس۔ باندرا جو ہے وہ یہاں سے 14-15 کلومیٹر دور ہے۔ میں جہاں مجلس پڑھ رہا ہوں یہ بھی ایک مسجد ہے جس میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اور باندرے کی بھی ایک بڑی مشہور مسجد ہے جو باندرا مسجد کہلاتی ہے۔ میں رہتا ہوں اس مسجد کے پاس جو بھنڈی بازار میں ہے، جس کا نام ایرانی مسجد ہے، اور میرا مخالف رہتا ہے باندرا مسجد کے پاس۔ تو اگر لڑائی ایرانی مسجد کے علاقے میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے وہ باندرا سے چل کے لڑنے کے لیے یہاں تک آیا تو میں اپنے گھر سے نکلا، اور اگر باندرے کے علاقے میں لڑائی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے چل کے گیا تب وہ اپنے گھر سے نکلا۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو 3 لڑائیاں ہوئیں کفار قریش سے، احد کی لڑائی، بدر کی لڑائی، خندق کی لڑائی، یہ تینوں لڑائیاں مدینے کے آس پاس ہوئی ہیں اور مکے سے دور ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کفار جو ہے وہاں سے چل کے لڑنے کے لیے آئے، جب رسول مجبور ہوئے تو ڈیفنس کے لیے گھر سے نکلے۔ جو لوگ حج کے شرف سے مشرف ہو چکے ہیں وہ جنگ خندق کی جگہ جہاں مسجد فتح ہے اور سب مساجد والی جگہ جو ہے وہاں پر جنگ خندق ہوئی تھی، اور میدان احد، یہ تو دونوں مدینہ ہی کے اندر ہیں۔ اب سمجھیے مدینہ شہر بڑھ گیا ہے تو اب تو سٹی کے اندر ہی اندر ہے۔ جو لوگ حج کو جا چکے ہیں وہ واقعی میں مدینہ شریف میں جا کے دیکھا ہوں، اور اگر آپ ٹیکسی کر لیجئے تو وہ آپ کو بدر کا میدان بھی دکھا دے گا لے جا کے، جو مدینے کے قریب ہے اور مکے سے بہت دور ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ لڑائیاں جو ہوئی ہیں یہ مدینے کے آس پاس ہوئی ہیں اور مکے سے دور ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد جو ہوا ہے وہ ڈیفینسو ہوا ہے، آفینسو نہیں ہوا ہے۔ اب اس کے اندر ایک کوشچن ضرور دماغوں میں کل بلا رہا ہوگا کہ خیبر کی لڑائی، وہ تو لشکر لے کے گئے وہاں، تو دیکھیے ڈیفینسو ہونے کا ہر مرتبہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھر ہی میں بیٹھے رہیں۔ ڈیفینسو وہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ آدمی مجبور ہو جائے۔ خیبر کی پوزیشن یہ تھی کہ وہاں پر یہودیوں کے مضبوط قلعے تھے اور وہ اس کے اندر رہتے تھے، اور وہیں قریب سے راستے گزرتے تھے، اکا دکا مسلمانوں کو وہ مار لیا کرتے تھے اور ان کا سامان لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان کو بار بار وارن کیا گیا کہ یہ حرکت نہ کرو، یہ حرکت نہ کرو، راستوں کو پرامن رہنے دو، اور یہ جو تم مسلمانوں کو اکا دکا آدمیوں کو پکڑ لیتے ہو، مار ڈالتے ہو، لوٹ لیتے ہو، یہ حرکت نہ کرو۔ وہ نہیں مانے، تو وہ تو قیامت تک اپنے گھر سے نکل کے نہ آتے، اور اکا دکا آدمیوں کو 2-4 آدمی جا رہے ہیں، 4-6 آدمی جا رہے ہیں، 1-2 آدمی جا رہے ہیں، انہوں نے نکلے اور نکل کے انہوں نے مار لیا، اور جو سامان تھا وہ لے لیا اور چلے گئے۔ تو اگر یہ صورتحال رہتی تو وہ تو کبھی لڑنے کے لیے مدینے تک نہ آتے۔ وہ اتنے نہ سمجھ تھوڑی تھے کہ وہ اپنا گڑھ اور اپنا ٹھکانہ چھوڑ کے وہاں آئیں گے۔ ان کو جو کچھ کرنا تھا وہ اپنے وہیں ستایا کرتے تھے۔ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ان کی سرکوبی کی جائے اور ان کو کچلا جائے۔ تو رسول اللہ
ان کو کچلنے کے لیے، ان کی اس بدامنی کو ختم کرنے کے لیے اور راستوں کو محفوظ کرنے کے لیے اور امن و امان کو اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے وہاں کے اوپر لشکر لے کے گئے۔ تو یہ لڑائی جو خیبر کی لڑائی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ معاذ اللہ آفینسو ہو کے گئے تھے، بلکہ آپ وہ بھی ڈیفینسو پوزیشن تھی کہ جس کے اندر جا کے آپ نے لڑائی لڑی ہے۔ اور عزیزان گرامی، مذہب میں اور دنیا میں فرق ہوتا ہے۔ توجہ سنیے گا، نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے قاعدے اور ہیں، لیکن جب آپ انڈین ایکسرسائز کر رہے ہیں تو بھلے شکل ملتی جلتی ہو مگر وہ قانون نہیں لاگو ہوں گے جو نماز میں لاگو ہوتے ہیں۔ لڑائی، جنگ دو آدمیوں، دو گروہوں، دو ملکوں، دو خاندانوں کے ٹکرا جانے کا نام ہے۔ جہاد ایک اسلامی عبادت کا نام ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز کے قاعدے قانون آبزرو کرنا پڑیں گے۔ ایک آدمی ورزش کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی قاعدہ قانون نہیں لاگو ہوگا کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو، کہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو، کہ سورج نکل آئے کہ سورج نہ نکلے۔ ایسے کوئی قانون قاعدے نہیں لاگو ہوں گے۔ آپ جہاد کا فلسفہ سمجھیے، کیا ہے فلسفہ، ایک کردار کیا ہے جہاد کا۔ فلسفہ ایک کردار یہ ہے کہ جنگی اصول سے طاقتور دشمن کو قابو پا کے چھوڑ دینا غلط ہے۔ مولا علی نے نہایت طاقتور دشمن کو زیر کیا اور جب اس کے سینے پر بیٹھے تو دور سے کھڑا ہوا لشکر اسلام یہ دیکھ رہا تھا کہ اب علی اس کا سر کاٹیں گے، کہ ایک مرتبہ علی اس کے سینے سے اتر آئے۔ اب لوگوں کو حیرت ہوئی، تاریخ لکھتی ہے بعض لوگ رسول تک پہنچے، کہا یا رسول اللہ دیکھا آپ نے علی نے کیسی غلطی کی، اتنے بڑے دشمن پر قابو پا کے چھوڑ دیا، اب ہم ہوتے تو نہ چھوڑتے۔ تو رسول نے کہا جب آئیں تو پوچھ لینا ان سے کیوں چھوڑ دیا۔ کہا تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اس کا سر کاٹا۔ جب آئے پلٹ کے تو لوگوں نے پوچھا کہ یا علی یہ آپ نے کیا کیا تھا؟ کہا بھائی بات یہ تھی کہ اس نے مجھ سے ایک بدتمیزی کی، اور ایسی بدتمیزی کی کہ مجھے غصہ آ گیا۔ تو جب غصہ آ گیا تو میرا نفس شریک ہو گیا، اور میں تو ایک عبادت میں تھا، تو نفس کی شرکت کے ساتھ عبادت باطل ہو جاتی، لہذا میں اتر گیا سینے سے۔ جب وہ کیفیت میری ختم ہو گئی تو میں نے رضا خدا کے لیے یہ عمل انجام دیا۔ عزیزان گرامی، اب اس فلسفے کو سمجھیے کیا ہے۔ دیکھیے اگر آپ کہیں سے تھکے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ کے منہ پر گرد پڑی ہوئی ہے تو آپ یہ سوچ کے وضو کریں کہ چلو دونوں کام ہو جائیں گے، منہ بھی دھل جائے گا وضو بھی ہو جائے گا، تو یہ وضو صحیح نہیں ہے۔ آپ اطمینان سے 4-6 چلو ڈال کے اپنا منہ خوب دھو لیجئے۔ جب آپ کا منہ دھل جائے، ٹھنڈا ہو جائے، تب وضو کیجئے۔ تو وضو کیجئے قربتاً اللہ۔ کوئی آدمی تھے ان کو ذرا ویٹ زیادہ تھا، اوور ویٹ تھے، ڈاکٹر کہہ رہا تھا ویٹ ریڈیوس کیجئے۔ ارے کہنے کے رمضان آ رہا ہے، ہم روزے رکھیں گے، 30 ڈائٹنگ آٹومیٹیکلی ہو جائے گی۔ تو بھیا یہ ڈائٹنگ کے لیے رمضان نہیں ہے۔ اگر آپ ڈائٹنگ کی نیت سے روزے رکھ رہے ہیں تو وہ روزے صحیح نہیں ہیں۔ اگر آپ منہ دھونے کی نیت سے وضو کر رہے ہیں تو وضو صحیح نہیں ہے۔ یعنی اسلامی عبادت میں جہاں اپنا نفس شامل ہو جائے
توجہ فرمائی آپ نے؟ وہاں عبادت صحیح نہیں رہتی۔ اب سمجھیے آپ کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو مولا علی نے جہاد کی تصویر دکھائی کہ دیکھو جہاد اس کا نام ہے۔ اب مان لیجئے کہ ورزش ہو رہی ہے اور میں آ گیا، ارے اطہر صاحب آگے آپ نے ورزش چھوڑ دی، مجھ سے باتیں کرنے لگے، اور ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، 1 رکعت پڑھی تھی اور میں آ گیا، تو اب کیا جائز ہے کہ آپ میری طرف مڑ جائیں؟ نماز ختم کر کے بات کیجئے۔ کوئی صاحب بھی آ جائیں، بادشاہ سلامت آ جائیں بیٹھے رہیں گے، ہم اللہ کی نماز میں ہیں۔ تو دیکھیے جنگ کے اصول اور ہوتے ہیں، جہاد کے اور ہوتے ہیں۔ میدان جنگ میں اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے ہٹنا جائز ہے، جہاد میں جائز نہیں ہے۔ چنانچہ میں آپ کو بالکل نئی بات سناتا ہوں کہ دنیا میں آرمی کا یہ اصول ہے کہ جو غلطی کرتا ہے ایکسپلینیشن اس سے کال ہوتا ہے۔ آرمی کا دنیا کے ہر جگہ کا یہ اصول ہے کہ جس نے غلطی کی ایکسپلینیشن اس سے کال ہوگا۔ اسلام میں کام الٹا ہوا۔ جب جنگ احد میں لڑائی کا نقشہ بگڑ گیا اور لوگ میدان چھوڑ کے ہٹ گئے تو اکیلے علی تھے جو نہیں ہٹے۔ توجہ چاہتا ہوں، اکیلے علی تھے جو نہیں ہٹے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو رسول کو یہ چاہیے تھا کہ جانے والوں سے ایکسپلینیشن کال کرتے کہ تم کیوں چلے گئے۔ انہوں نے ان سے کچھ کہا ہی نہیں، وہ علی سے پوچھتے ہیں یا علی تم کیوں نہیں گئے؟ ارے عجیب و غریب صاحب، یہ الٹا معاملہ ہے۔ جو نہیں گیا اس سے پوچھا جا رہا ہے تم کیوں نہیں گئے؟ یا رسول اللہ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ جواب یہی دیں گے، کوئی جواب دے گا نہیں۔ کہا یا علی تم کیوں نہیں گئے؟ حضرت جہاد کے لیے سنیے گا، اس لیے کہ رسول نے بھیجا ہے لڑنے کے لیے، رسول لڑوا رہے ہیں، علی لڑ رہے ہیں۔ اب اس کو جہاد جو نہ کہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ رسول کا آرڈر ہے، وہ امام لڑ رہا ہے۔ اب بعد میں وہ پوچھتے ہیں یا علی سب چلے گئے تم نہیں گئے؟ انہوں نے جواب دیا، عجب جواب ہے۔ دیکھیے یہ ہے اسلامی عبادت۔ یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، یا رسول اللہ کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ یہ اسلام کی تاریخ کے دو بہت بڑے لوگوں کی بات ہے، ایک رسول اور دوسرے ان کے داماد اور خلیفہ علی۔ یہ ان کے درمیان کی گفتگو ہے کہ وہ پوچھتے ہیں تم گئے کیوں نہیں، اور یہ کہتے ہیں اکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ اب دنیا میں جس کا دل چاہے جہادی تنظیم بنائے، مگر اتنا کلیجہ پیدا کر لے کہ میدان میں اگر آ جائے تو بھاگے نہیں۔
آج ناسمجھ مسلمانوں کے اپنی تنظیموں کے جہاد کا نام رکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام نے جس کو ہولی وار کہا اس کو دشمنان اسلام آج انہولی وار کہہ کے بدنام کر رہے ہیں۔ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچئے، سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے لڑنے والے ضرور لڑیں، میں ان کے ان معاملات میں کوئی کمنٹ کرنے پر تیار نہیں ہوں، مگر پلیز اسلام کا نام استعمال نہ کیجیے۔ دنیا میں لوگ لڑتے ہیں، دنیا میں تنظیمیں بنتی ہیں، دنیا میں لوگ مخالفت کرتے ہیں ایک دوسرے کی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس کا حق مارا جائے، جس پر ظلم ہو، جس کو اقتدار میں حصہ نہ ملے، ٹھیک ہے، وہ حصہ لینے کے لیے برسر اقتدار سے ٹکر لیتا ہے، یہ صدیوں سے دنیا میں ہوتا آیا ہے، لیکن پلیز اس کے لیے لفظ اسلام اگر نہ استعمال کریں تو دین خدا پر بڑا احسان ہوگا۔ عزیزان گرامی، ہر ایک کے بس میں نہیں ہے جہاد، نہ ہر روز جہاد ہوتا ہے۔ جہاد حسین نے کربلا میں کیا تھا، کیا دنیا سمجھے گی جہاد کو؟ جب جہاد ہوتا ہے تو 72 صدیوں پر بھاری پڑتے ہیں۔ جب جہاد ہوتا ہے تو 72 لاکھوں کا لشکر راؤنڈ دیتے ہیں۔ جہاد کا نقشہ دیکھنا ہے تو کربلا میں آئیے، جہاں بچے، جوان، بوڑھے، 3 دن کی بھوک، 3 دن کی پیاس، لیکن خدا کی قسم لشکر اس طرح بھوک پیاس میں زندگی سے سیر کہ بقول میر انیس پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر۔ ایسے ہوتے ہیں مجاہد، جن کا کردار، جن کی سیرت، جن کا عمل، جہاں برستے تیروں میں نمازیں ہوتی ہیں، جہاں تلواروں کی بارش میں اور گھمسان کی لڑائیوں میں عبادت خدا میں سر جھکائے جاتے ہیں، ہماری جانیں نثار ہو جائیں، ان سپاہیوں کو کون سمجھے کہ جہاں 6 مہینے کا بچہ تیر کھا کے مسکراتا ہے، جہاں 17 دن کے بیاہے کی ماں رات بھر اس کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا کل قربانی آل محمد کا دن ہے، دیکھو سر کٹانے میں کوئی کمزوری نہ دکھا دینا۔ ہاں، یہ بنی ہاشم نہیں ہے۔ وہب ابن عبداللہ کلبی کی شادی کو صرف 17 دن ہوئے تھے، ارمانوں بھرے بیٹے کی شادی ہوئی، لیکن ماں نے جب دیکھا حسین نرغہ اعدہ میں ہیں تو کہا بیٹا حسین پر سر کو نثار کر دے۔ رات بھر بیٹے کو سمجھایا، اور عاشور کے دن بہادر بیٹا خوب لڑا، اور زخموں سے چور ہو کے جب سر سے پیر تک خون میں نہا چکا تھا تو ماں سے ملنے آیا۔ ماں نے اپنے لال کو سر سے پیر تک خون میں ڈوبا ہوا دیکھا۔ جوان بیٹا ماں سے پوچھتا ارضیت یا اماں، اے مادر گرامی آپ مجھ سے راضی ہوئی؟ کہا نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی تیرے جسم پر سر ہے، جب یہ سر کٹ جائے گا جب راضی ہوں گی۔ ہاں، کہہ لیجئے جوان بیٹے کی ماں تھی۔ اب آئیے تاریخ لکھتی ہے ادھر، مسلم ابن اوسجہ کی میت ان کے خیمے کے دروازے پر آئی،
ادھر خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک چھوٹا سا بچہ نکلا جس کی کمر میں تلوار بندھی تھی جو زمین پر ٹکرا رہی تھی۔ حسین نے بچے کو پیار سے دیکھا، کہا بچے خیمے میں چلا جا، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم بہت ہے، جا بیٹا خیمے کے اندر جا۔ بچے نے ہاتھ جوڑے، مولا میری ماں ہی نے تلوار باندھ کے بھیجا ہے۔ مولا میری ماں ہی نے تلوار باندھ کے بھیجا ہے۔ پیچھے سے کنیز کی آواز آئی، آقا ہدیہ رد نہ کیجیے گا۔ اتنا مجبور کیا، حسین نے سر جھکایا، لڑنے کی اجازت ملی۔ چھوٹا بچہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے چلا رہا ہے۔ کچھ ظالموں کو اس نے قتل بھی کیا، ذرا دیر میں لوگوں نے گرا کے ماں کے سامنے اس کو ذبح کر دیا۔ سر لے کے ماں کی طرف پھینک دیا۔ ماں نے سر کو اٹھایا، منہ پہ منہ رکھا، یہ نہیں کہتی مجھے بلا لے، یہ نہیں کہتی ویران ہو گئی، یہ نہیں کہتی اب کیا کروں گی زندہ رہ کے۔ کہا مرحبا میرے لال، تو نے مجھے فاطمہ سے سرخرو کر دیا۔ میں کہوں گا ارے ماؤ عصر عاشور کو آؤ، حسین اکیلے ہیں، کوئی نیزہ مارتا ہے کوئی تلوار۔